خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، چرس کا نشہ ہلکا ہے اور لڑکیوں کا نشہ نوجوان کے لیے چرس سے بولو بھائی زیادہ خطرناک. چرس اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا نہیں کی، عورت اللہ نے مرد کے لیے باقاعدہ پیدا کی ہے، بنایا ہے. وہ تو اللہ نے پیدا ہی مردوں کے لیے کی ہے، اس میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے تاکہ تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل ہو. چرس فری میں بانٹنے کی اجازت نہیں ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا. ایک فرق سمجھ میں آیا چرس میں اور لڑکیوں میں؟ اب آپ یہ نہیں کہنا لڑکیوں کو چرس سے تشبیہ نہیں دے رہا میں لڑکیوں کو چرس سے. لڑکیوں کا جو نشہ ہے اس نشے کو چرس کے نشے سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ وہ نشہ کم درجے کا خطرناک اور یہ نشہ زیادہ درجے کا. کیوں؟ اس کو اللہ نے انسانوں کے لیے نہیں بنایا، اس کو اللہ نے باقاعدہ مردوں کے لیے یہ آرڈر پہ تیار کی گئی ہے، آدمی کے لیے اٹریکٹیو بنایا ہے اللہ نے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ کیوں خطرناک ہے؟ چرس کی طرف گندے لوگوں کی رغبت ہوتی ہے، اس کی بدبو سے طبیعت ہر ایک کی مائل نہیں ہوتی. پہلی دفعہ پینا مشکل ہے. عورت کی طرف طبیعت یہ انسان کی فطرت ہے. پیغمبروں کی طبیعت بھی عورت کی طرف مائل ہوتی ہے، صحابہ کی بھی، تابعین کی بھی، بزرگان دین کی بھی، مفتیوں کی بھی، ڈاکٹروں کی بھی، انجینئروں کی بھی. کیونکہ جو بھی اللہ نے بنایا ہے نا مرد، وہ مرد پہلے ہے، باقی چیزیں ارے بول لو یار وہ بعد میں باقی چیزیں. غصے میں ہوتا ہے بد اخلاقی بھی چلے گی بھی مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں کیا مذاق لگا کے رکھے. تو آدمی تھوڑا سا کڑتا ہے نا کہ ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے. وہ تو دو چار کام کرتے ہیں سیاسی لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور ہمارے احتجاج سڑکوں پہ ہوں گے. گیس چاہیے، بجلی چاہیے، بولو پہلے غیرت چاہیے، باقی چیزیں بعد میں. ہمیں حیا چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں مذہب چاہیے پہلے. ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری رہیں. بیٹی ہم سے پوچھ کے شادی کرے. گھروں سے بھاگنے کا ماحول نہیں چاہیے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ماحول نہیں چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چرس کی طرف رغبت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ گندے لوگوں کی. شراب اور چرس نشہ ہے، بدبو ہے، پہلی دفعہ پینا بہت مشکل ہے. اور عورت کی طرف رغبت یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. نہیں آ رہی نا؟ فطرت ہے بھائی، یہ تو مائل ہوگی، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں مفتی صاحب ہوں، بزرگ ہوں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، چپڑاسی ہو. آدمی ہونا ضروری ہے اس کے لیے. آدمی ہو تو جہاں عورت ہوگی طبیعت اس کی طرف. اسی طرح عورت کی طبیعت بھی مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. یہ تیسرا فرق ہے. آپ کا دل تو چاہے گا کہ چرس پی لوں، چرس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اس کے پیٹ میں چلی جاؤں. جبکہ آپ کے ساتھ اگر لڑکیاں ہیں تو جہاں آپ کا دل چاہے گا تو وہ بھی دیکھیں گی کہ یہ ان کا دل بھی آپ کی طرف. بولو نا یار. آپ جب گوشت لے کے نکلتے ہو شاپر میں تو چیل اور کوے اس گوشت کی طرف مائل ہوتے، آپ اس گوشت کو بچاتے ہو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر گوشت کا بھی اڑنے کا دل کرے پھر گوشت کو بچانا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کا دل بھی مائل اور ادھر سے بھی آنکھ مٹک کے شروع. یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے، اس کا دل بھی مائل اور آپ کا دل بھی مائل. یہ کون سا، کتنے فرق ہو گئے؟ 3. چوتھا فرق، چرس کو حاصل کرنے کا کوئی حلال راستہ نہیں ہے. اور ادھر جب آپ مخلوط ماحول میں ہوگے یا تو حرام کی طرف جاؤ گے، نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ حلال کا آپشن بھی میرے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ نکاح. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہو وہاں ہو بھی جائے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو وہ پسند آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ اس کو بھی آپ پسند آ رہے ہیں. اور دونوں کے ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ دونوں کے اباؤں کو بھی ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ڈپریشن. اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو کالز آتی ہیں، کتنی لڑکیاں خودکشی کر چکی ہیں کو ایجوکیشن میں پڑھنے سے. یہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا. میڈیا یہ بتائے گا فلاں مولوی نے بیوی کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا،
یہ نہیں بتائے گا کہ لمس یونیورسٹی میں یا کراچی یونیورسٹی میں فلاں لڑکی نے کو ایجوکیشن کی وجہ سے بجلی کے کھمبے سے لٹک گئی اور فلاں لڑکے نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی. کیونکہ آپ کا میڈیا اس کلچر کو خود فروغ دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. خودکشیوں کا جو ریشو آپ کے معاشرے میں ہے, جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں ان میں 99% ناکام محبتوں کی وجہ سے ہیں. میں اخباروں کی خبریں, انٹرنیٹ کی خبریں نہیں پیش کر رہا, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کا قائل ہوں. یقین نہیں آتا, ہسپتال میں جو خودکشی کے کیس ہیں وہاں آپ کاپی پینسل لے کے جائیں اور ان کے نام اور بلدیت نوٹ کریں کہ کتنے مرے, اور پھر ان کی تحقیق کریں کیوں مرے. تو 99 کیوں مرے ہوں گے؟ سیٹنگ ہوئی, مگر وہ سیٹنگ ناکام ہو گئی. کتنے فرق ہو گئے چرس میں اور لڑکی میں؟ تو میں لڑکیوں کو چرس پہ قیاس نہیں کر رہا, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ لڑکیاں چرس نہیں ہیں, ان کو نہیں ہیں وہ, بلکہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں. اور لڑکی کے لیے مرد چرس سے زیادہ خطرناک ہے. باپ سے محبت کرو, ماں سے محبت کرو. لڑکی سے جو محبت ہے نا, اس میں شہوت کا عنصر ہوتا ہے. نام اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ محبت کا دن, شہوت پرستی کا دن ہے, خواہشات نفسانیہ پورا کرنے کا. ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا, رو رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, مجھے مل نہیں رہی, مجھے مل نہیں رہی وہ. میں نے کہا میں کیا کروں بھائی, کیوں مجھے کیوں فون کر رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا ہے یار اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا میں کیا کروں بھائی؟ کہہ رہا میں نے کہا ہم نے بھی کئی جگہ ٹرائی کی, ابا نہیں مانے تو ہم صبر کر کے بیٹھ گئے. ہمارے بس میں اگر یہ ہوتا کہ اباؤں کو منوانا, کیا خیال ہے, کوئی ہمارے پاس ایسا منتر ہوتا تو پھر ہم جو ہے ابھی ہماری 4 ہو چکی ہوتی ہیں اب تک. مسئلہ ہی سارا ابا کا آتا ہے بھائی, سارا مسئلہ کہاں اٹکتا ہے؟ سارا مسئلہ یہیں اٹکتا ہے, ابا کا مسئلہ ہوتا ہے. پھول ہے نا پھول, تو اس کے پیچھے کانٹے بھی ہوتے ہیں, تو اللہ نے عورت کے گرد مردوں کا حصار رکھا ہے. کہیں ابا کباب میں ہڈی بنے گا. لڑکی کو پٹانا اور لڑکیوں کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے آج کل. 500 روپے کا بیلنس ڈال دو, ٹھیک ہے نا. یہ ہیلری کلنٹن جو ہے نا, جو امریکہ کے سابق صدر کی بیوی, اس کا یہ بیان ہے. اس نے کہا کہ مشرق میں, مشرقی جو مسلمان عورت ہے نا, وہ مردوں کے حصار میں جوان ہوتی ہے, اس پہ بڑی نگاہیں ہوتی ہیں اس کے خاندان کے مردوں کی, لہذا وہ مردوں کی ہوس کا غلط نشانہ نہیں بنتی. اور اس نے تعریف کی ہے مسلمانوں کے کلچر کی, اور اس نے کہا ہمارے معاشرے میں عورت مرد کے حصار سے نکل گئی, کالج تک پہنچنے سے پہلے وہ بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے. یہ وہ ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا کلچر اچھا ہے, اور ہمارا صحافی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم پنکھا ان سے لیتے ہیں تو کلچر بھی ان سے لینا چاہیے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم برباد ہو گئے, تم اچھے ہو کہ تمہارے یہاں عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, لیکن جب اس کا باپ بھی ہو, اس کا بھائی بھی ہو, اس حصار کو توڑ کر وہاں تک جانا. ہاں باپ بھائی میں غیرت ختم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, تبھی رشتہ لینے جاؤ سب سے پہلے دروازہ کون کھولے گا؟ ابا. وہیں سے آدمی بھاگ جاتا ہے, یار اس کو پٹانا بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے, اس پہ آپ 4 شادیوں کی تقریر کرو نہیں اثر ہوگا. اس کو جتنا مرضی سمجھاؤ نہیں ہوگا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. جلدی سے بات ختم کرتا ہوں. کیا بات تھی یہ پٹانے کی کیا بات؟ ہاں, وہ بندے کا فون آیا, مجھے کہنے لگا کہ جی وہ مجھے عشق ہو گیا, مجھے محبت ہے, اور حضرت میری شادی آپ کسی طرح کروا دیں. میں نے کہا بھائی ہم دعا کرتے ہیں, اللہ کرے ہو جائے, دعا کر سکتے. آگے کہتا ہے حضرت مجھے بہت پاکیزہ محبت ہے اس سے. مجھے آ گیا غصہ, مجھے پھر آ گیا بھائی ٹھیک ہے تمہیں عشق تمہارے دماغ پہ سوار ہو گیا, ہو جاتا ہے, انسان ہے, جوان ہے, اب اس کا ایک اللہ نے جائز حل رکھا ہے, نکاح کرو, نہیں ہوتا تو وہاں سے دماغ ہٹاؤ. لیکن اس کو پاکیزگی کا نام کیوں دے رہا ہے بھائی تو؟ مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا زیادہ فنٹر بننے کی کوشش, میں نے کہا اپنے ماں سے کیوں نہیں ہو گیا یہ محبت تجھے ہے؟ ماں جب ناراض ہوتی ہے, روٹھتی ہے, گھر سے نکال دیتی ہے, تو کیا یہی کنڈیشن ہوتی ہے؟ کبھی کسی مفتی کو فون کیا, حضرت میری ماں ناراض ہے, میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. یہ فلموں نے یہ چیز پیدا کی ہے کہ اس محبت کو کیا محبت کہہ دیا؟ پاکیزہ, مبارک.
جس لڑکی سے تمہیں عشق ہوا ہے, جس سے تم بڑی پاکیزہ اگر اس کو لقوہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے, یہ محبت رہے گی؟ مجھے فون کہے کہ حضرت جان چھڑوائیں کسی طریقے سے. شکلوں پہ مر رہے ہو, ڈسٹیمپر پہ مر رہے ہو, ٹھیک ہے, اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے, وہ ڈسٹیمپر دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, لیکن اس کو پاکیزگی اور عبادت کا نام, یہ محبت عبادت نہیں ہے. ہاں بیوی سے کرو گے تو یقیناً عبادت بن جائے گی, وہ تو اللہ نے حکم دیا. تو یہ محبت عبادت نہیں ہے, یہ شہوت پرستی ہے, خواہشات نفسانیہ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے. اس کا ایک مقصد ہے کہ تاکہ نکاح ہو اور توالد و تناسل کا سلسلہ ہے, وہ کس مقصد, جانوروں میں بھی رکھی ہے. جانور کو عبادت کرتے ہیں کیا؟ بکرا کہے کہ مجھے پاکیزہ محبت ہے اس بکری سے, مرغا کہے مجھے جو 5 مرغیوں سے بڑی پاکیزہ محبت ہے. آج میں اپنے مرغے کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا اور ایسا چیخ رہا تھا, مرغیوں کے غم میں چیخ رہا تھا. ہم نے کہا بڑا ہوشیار ہے, اس کو مرغیوں کے چھوٹنے کا غم ہے. بھائی جیسے انسان اللہ نے حیوان میں کی رکھی ہے, انسان میں بھی رکھی ہے, ٹھیک ہے, ضرور میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے یا یہ غلط ہو گئی, ٹھیک ہے, ہو گیا, انسان ہے, کہیں اس کا دل مائل ہو گیا, یہ اللہ نے رکھا ہے, تبھی اللہ نے نکاح کا نظام رکھا. دل ہی مائل نہ ہو تو نکاح کیسے کرے گا؟ لیکن حرام اور حلال کا فرق رکھا ہے. ایک بزرگ کا بیان سنا, وہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ جو ہے نا, کسی لڑکی سے حرام محبت ہو جاتی ہے دفتر میں, تو شادی کا بہانہ کر کے اس کو سنت کا لیبل لگا کے اس سے شادی کر لیتے ہیں. حرام خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کا سہارا لیتے ہیں لوگ. تو میں نے کہا یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں, یعنی کامن سینس کے خلاف. حرام خواہش تھی, خواہش تو نہ حرام ہوتی ہے نہ حلال ہوتی ہے, اس کو پورا کرنے کا طریقہ ایک حلال بھی ہے اور ایک حرام بھی ہے. تو اگر وہ نکاح کر کے کرو گے تو وہ حلال ہے, نکاح کے بغیر کرو گے تو وہ حرام ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ مسائل کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھا کریں. اگر آپ کے شیخ, آپ کے مرشد عالم نہیں ہیں, ان سے تعلق ضرور رکھیں, ان سے اصلاح ضرور کروائیں, اللہ ان سے ضرور سیکھیں. لیکن جو شریعت ہے وہ کون بتائے گا؟ وہ علماء بتائیں گے. اگر کوئی شخص عیش عیاشی کی نیت سے کسی 16 سال کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرتا ہے, نیت صرف عیاشی ہے, تو بھی گناہ نہیں ہے بالکل. ہاں حقوق پورے ادا کرے, نیت اس کی یہ ہو کہ میں حقوق اس بیوی کے, یہ نہیں کہ اس کے جو ہے نا اپنی خواہش پوری کر کے اس کو لٹکا دوں گا, ایسا نہیں, حقوق پورے بھرپور طریقے سے ادا کروں گا. تو صرف خواہش پوری کرنے کے لیے بھی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی اس پہ شہوت پرستی کا تانا نہیں دیا جائے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اپنی خواہش تم اپنی زوجہ سے پوری کر سکتے ہو, اس کے علاوہ راستہ حرام ہے. تو خواہش ہی تو پوری کرے گا, شہوت ہی تو پیدا ہوگی. تو اس کو یہ کہہ دینا کہ جناب وہ دفتر میں کوئی پسند آ گئی تھی تو حرام عشق کو حلال سے بدلنے کے لیے شادی کی جا رہی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل جائز ہے.